الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں انبیاء و مرسلین کے مخالفین کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے متعلق کٹ حجتی کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں اور انبیاء و رسول کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، دنیا میں بظاہر ان کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سکون قلب سے محروم ہوا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جب ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے اترانے اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے انکار کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو، اور سن لو کہ جہنم کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، وہ ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی تھی کہ آپ کے مخاطب بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جس طرح گزشتہ نبیوں نے صبر و تحمل سے کام لیا تھا، آپ کو بھی اسی انداز سے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور پکا ہوتا ہے. قوم کو کچھ دنوں کے لیے مہلت ضرور دی جاتی ہے، اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی عاقبت کو سنوار لیں، اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر آپ کی بارگاہ میں آ کر شرف ایمان سے مشرف ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں عذاب کا کچھ حصہ ضرور دکھا دیا جائے گا، اور دنیا میں جو بھی انہیں عذاب ہوگا تو یہ معمولی ہوگا. اصلی عذاب کا وعدہ تو مرنے کے بعد ہے کہ ایسے انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر لعنت و ملامت کی بوچھار مستقل ہوتی رہے گی. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے اور بہت سارے رسولوں کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا ہے. ہم نے ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان و قبیلہ میں، ہر زمانے میں نبی و رسول بھیجا ہے. کچھ کا تذکرہ کیا گیا، کچھ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن جن کو ہم نے نبی بنایا ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کو ہم نے نبی نہیں بنایا وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے کسی انسان کے سامنے جائے تو اس کی نبوت کا انکار کرنا بھی لازم و ضروری ہے. پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ لوگوں کی جانب سے عموماً انبیاء و مرسلین سے نشانی اور معجزات کا مطالبہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اسے یاد رکھیے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمیت جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے پاور و قوت میں، کسی کے اختیار میں از خود معجزہ دکھانا نہیں تھا.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھانا چاہتا تو معجزہ کا ظہور ہوتا، اور نہیں دکھانا چاہتا تو کوئی نبی اپنی جانب سے کوئی نشانی لا کر معجزہ پیش کر کے قوم کو منوا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے جو باتیں اللہ کی جانب سے آپ کو سنائی گئی، اپنے قوم کو آپ نے سنا دیا، وہ مان لیتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان پر اللہ کا عذاب برسنے ہی والا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، حکم الہی ہوگا اور اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت میں باطل پرستوں کا حال بڑا برا ہوگا، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے سہارے انسان کی زندگی گاڑی رواں دواں ہے۔ مراد نعمتیں اللہ کی جانب سے ملی ہیں، ان کا شکر بجا لائیے، جن کا کھاتے ہیں انہی کا گائیے، انہی کی بندگی میں ہمیشہ لگے رہیے، اس اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کیجیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو بھی گزشتہ قوموں سے سبق لینا چاہیے۔ پھر اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس قوت و طاقت بھی تھی، وہ زمین میں بڑے بڑے نشانات قائم کرنے والے بھی تھے، اور علاوہ ازیں غلہ پیدا کرنے کے لیے زمین کو جوتنا کورنا بھی ان کا کام تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور زمانے کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت پر اتر آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اخیر وقت میں جب اللہ کے عذاب کی گرفت میں چلے آئے، اکثر و بیشتر لوگوں نے توبہ استغفار کیا، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوا، اور یہ لوگ عذاب الہی سے دوچار کر دیے گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ جس نے تمہارے لیے چوپایا جانور بنائے، لترکبوا منہا، ان میں سے بعض پہ تم سواری کا کام کرتے ہو یا سوار ہوتے ہو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو۔ چوپایا جانور سورہ انعام میں بطور خاص اس کا تذکرہ 8 قسم کی جانوروں کا تذکرہ کیا گیا، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑا اور بھیڑی۔ پھر اس کے بعد حدیث رسول میں اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کی، انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ جو جانور آپ کو عطا کیا گیا، ان میں سے بعض جانوروں سے آپ سواری کا کام لیتے ہیں، ان پہ بار برداری کا کام لیتے ہیں، نقل و حمل کرنے کے لیے ادھر سے ادھر سامان پہنچانے کے لیے بعض جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، پھر جانوروں کو اپنے کھانے کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، اس کی چمڑی سے فائدے اٹھاتے ہو، اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا گوشت تو کھاتے ہی ہو۔ علاوہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے بال سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا، اس کے اون سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، وغیرہ ذالک۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تم اللہ کی ان نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپایا جانور کو پیدا کیا، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے بعض جانور پر تم سوار ہو سکو۔ گھوڑے پہ آدمی سوار ہوتا ہے، گدھے پہ بھی سوار ہوتا ہے، اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، ریگستانی علاقے کا جہاد اونٹ کو کہا جاتا۔ لمبا لمبا سفر انسان ان جانوروں کے پیٹھ پہ بیٹھ کے کر لیتا ہے۔ پھر کچھ جانور ایسے جس کو کھایا جاتا ہے، مویشی جانوروں میں سے بہیمۃ الانعام کا وہ حصہ
جن کے کھانے کی صراحت یا تو اللہ نے قرآن میں کی ہے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفصیلات بیان کی ہے، آپ اسے کھاتے بھی ہیں۔ غور کیجیے ان جانوروں پر، جو جانور آپ کے ہاتھ میں بے دست و پا بنے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بدماشی کریں، آپ کو لے کے الٹ جائے، جان بوجھ کے گر جائے، آپ کی ہڈی پسلی ویسے ٹوٹ جائے گی، لیکن اس وفادار جانور کو خوراک دیتے ہیں، اس کا پالن اور پوشن کرتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، انہیں پیار محبت بھی دیتے ہیں، پیار سے ان کے بدن پہ ہاتھ بھی سہلاتے ہیں، وہ جانور بھی آپ کا سپورٹ کرتا ہے، دور دور تک آپ کو لے جاتا ہے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ علاوہ دی ان جانوروں میں سے جن جانوروں کے کھانے کی اجازت ہے، جب تک ان سے کام لیا، اب دیکھا یہ کام کے لائق نہیں ہے تو اس کو ذبح بھی کر لیتے ہو، اس کے جسم کے بیشتر حصوں سے فیضیاب بھی ہوتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ جب اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں تمہیں میسر ہوئی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لانا چاہیے، اور شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر صرف اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں۔ بہت سارے فائدے کیا ہیں؟ آپ غور کرنا چاہے تو غور کر سکتے ہیں کہ جانور کے جسم کے حصوں سے کتنا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں۔ عام دنوں میں ذبح کیا، گوشت کھا لیا، اس کی ہڈیاں بھی جمع ہوتی ہیں، اس کی چمڑیاں اور اس کا سرما بھی جمع ہوتا ہے، اس کے بال اور اس کے خون بھی جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس پہ لمبا کاروبار چلتا ہے، قربانی کا جانور کا چمڑا 400-500 روپے میں خریدتے ہیں، اور جب اس کو پکایا اور تپایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پھر ہزاروں کی اس کی بکری ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے سامان آپ تیار کرتے ہیں، کبھی جوتا کی شکل میں استعمال کیا، کبھی منی پرس کی شکل میں استعمال کیا، کبھی بیگ کی شکل میں استعمال کیا، کبھی مشکیدہ کی شکل میں آپ نے استعمال کیا، اور بہت سارے استعمال کے مواقع ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بہت ساری منفعتیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا تاکہ اس جانور پر سوار ہو کر تم اپنے دل کے ارادے کے مطابق اپنی ضرورت کو پہنچ سکتے ہو۔ آپ کو جانا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، سواری آپ کے پاس نہیں ہے، اس زمانے میں موٹر سائیکل یا 4 چکا یا کوئی گاڑیاں نہیں تھی، انہی جانوروں کو بطور سواری استعمال میں لایا جاتا تھا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ کوئی گدھی پہ سواری کرتا تھا، کوئی گھوڑے پہ سواری کرتا تھا، کوئی اونٹ پہ سواری کرتا تھا، ہوتا ہی تھا۔ آپ نے دل میں کیا ارادہ رکھا ہے کہ ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ جس طرح آپ کبھی کہیں جانا ہوتا، گھر سے آپ نے گاڑی نکالی اور دوست احباب کی صحبت اختیار کی، چلے گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے، یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے تم جانوروں کے ذریعے سے اپنے سینے میں محسوس حاجتوں کو اس پہ سوار ہو کے پورا کرتے ہو، یعنی اس پہ سوار ہو کے وہاں تک پہنچ جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور پھر کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ بڑی اہم بات قرآن مقدس کی آیت کی اخیر جملے میں بیان کی گئی۔ کوئی آدمی نہ سوچے کہ ہم خود سوار ہوتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں جانور کا استعمال کر لیتے ہیں۔ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ ہم کشتی پہ خود سوار ہوتے ہیں اور آرام سے اس کونا سے اس کونا پہنچ جاتے ہیں، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ جب کشتی چلتی ہے تو انسان دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کا رخ پھیر دے اور اب بادبانی کشتی میں سوار کر رہے ہو اور ہوا کا رخ پھر گیا، کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں آدمی بڑا بڑا جہاز تیار کرتا ہے، لیکن جب طوفانی ہواؤں سے ان کا سابقہ پیش آتا تو سوائے لنگر انداز کرنے کی کوئی دوسری صورت بھی نظر نہیں آتی۔ تو کہا ان جانور پہ بھی سوار کیے آتے ہو اور کشتی پر بھی تم سوار کیے آتے ہو، اگر کشتی خراب ہو جائے وہیں پڑے کے پڑے رہ جاؤ، جانور کا مزاج بگڑ جائے وہیں پٹخنیاں دے مارے اور وہیں تباہ برباد ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا، اسی لیے سواری کی دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس جانور کو، اس سواری کو مسخر، تابع فرما بردار کر دیا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ اس لیے چاہے جانور کی شکل میں سواری کرو، چاہے 2 چکا 4 چکا یا بہت سارے چکوں والی سواری کرو یا فضاؤں میں اڑنے والے سواری کرو، ان تمام سواری کے وقت میں بطور خاص اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور اس کے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تہیہ بھی کرنا چاہیے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں کو دکھلاتا ہے، تم اللہ کی کس کس نشانی کو یا کن آیات کو کا انکار کرو، کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان دنیا کے تمام چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، بلکہ قرآن یہاں تک کہا اگر ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو قرآن نے عبرت و نصیحت کے حصول کے لیے غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی اور بطور خاص کہا آفاق و انفس میں غور و فکر کرو، دنیا میں پھیلے ہوئے بے شمار مخلوقات میں غور و فکر کرو، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اپنے سر سے لے کے پیر تک جسم کے حصوں میں غور و فکر کرو، کچھ دیر کے لیے سر جھکاؤ، تمہیں قدرت کی کرشمہ سازیوں کا ایک بہترین نمونہ تمہارے سامنے آئے گا۔ پھر تم اس بات کی مانے بغیر چارہ کار نہیں پاؤ گے کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے گردن جھکا دینی چاہیے اور اسی کی بندگی میں لگ جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتا تو اہل مکہ سمیت قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک درس اللہ نے بعض کی آیتوں میں دیا ہے۔ کیا کہا؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ روئے زمین میں سیر کو کیوں نہیں آتے؟ یہ روئے زمین پہ گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہیں؟ عام طور سے ہم گھومنے پھرنے کی بات کرتے ہیں، دیگا چلتے ہیں، سندر بن چلتے ہیں، دارجلنگ اور گینگٹوک چلتے ہیں، شملہ اور کشمیر چلتے ہیں، بات تو ہوتی ہے، گھومنا منع نہیں ہے، گھومیے آپ، اجازت ہے، لیکن روئے زمین پر گھومنے کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے اس مقصد کو فوت نہ ہونا چاہیے، فوت نہیں کرنا چاہیے۔ سیر و سیاحت پر دلیل اس قسم کی آیتوں سے لی آتی ہے، لیکن جس مقصد کے تحت سیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے انسان اس مقصد کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ کیا کہا؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اس سیر و سیاحت کا مطلب یہ ہوگا، مقصد یہ ہوگا کہ پھر وہ دیکھیں ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔
اہل مکہ سے کہا گیا آپ تجارتی سفر کرتے ہو کرتے رہو، لیکن ذرا کچھ علاقے میں چلے جاؤ، قوم لوط کی بستی میں چلے جاؤ، قوم شعیب کی بستی میں چلے جاؤ، فرعون کے علاقے میں چلے جاؤ، قوم عاد اور قوم سمود کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں جو کھنڈرات تمہیں ملیں گے، عالیشان عمارتیں زمین دوز اور زمین بوس ہوتے تمہیں نظر آئے گی، آبادی تباہی میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گی، تو تمہیں اندازہ ہوگا یہاں پر کیا ہوا تھا۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ پتھروں کو تراش کر عالی شان عمارتیں تعمیر کرنے والے قوم سمود کا کیا حال ہوا۔ اپنی رفعت و بلندی میں اپنی مثال آپ، جن کی قرآن نے مثال دی ہے، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وہ قوم عاد کا حال کیا ہوا، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے اٹھا کے پٹکا گیا کہ معلوم ہو رہا تھا کھجور کے درخت جو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ علاوہ ازیں بہت ساری قوموں پر تباہی کا تذکرہ قرآن نے کیا، کہا ذرا ان علاقوں کو بھی سیاحت کرو، آباد بستی ویران کیسے ہو گئی، کیوں ہوئی، ذرا اس سلسلے معلومات فراہم کرو، پتہ چلے گا کہ ہم سے ترقی یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس طاقت و ثروت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ علاوہ ازیں یادگار قائم کرنے میں یہ خود یادگار قوم ہے، اونچی اونچی عمارتیں قائم کرنا، بہترین قسم کی بلڈنگیں تعمیر کرنا، سنگ تراشی، پتھر کاٹ کاٹ کے نقش و نگار کے ساتھ بہترین محلات اور مکانات بنا لینا ان کا شیوا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمولی سا حکم ہوا تو زلزلہ آیا، ایک زوردار چیخ کی آواز پیدا ہوئی اور یہ ڈبو دیے گئے یا تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے، کانوا اکثر منہم، پھر غور کرے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، وہ کیسے تھے، کانوا اکثر منہم، وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں طاقت و قوت کے اعتبار سے اور یادگار کے قائم کرنے کے اعتبار سے بڑے سخت تھے۔ مان لیتا وہی نہیں جب اونچی عمارت قائم کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے حکمرانوں نے کیا کیا ہے، کبھی جامع مسجد بنا کے دیا، کبھی لال قلعہ بنا کے دیا، کبھی قطب مینار بنا کے دیا، یہی سب دیا ہے۔ جو کام کرنا تھا تو کیا نہیں، اس قسم کی چیزیں دنیا کو دے دیا، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو کوستے بھی ہیں۔ تعلیمی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان ہموار کیے جاتے ہیں، غیر مسلموں تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پہنچایا جاتا، بڑے اچھے انداز میں ان کو دعوت و تبلیغ کی جاتی، تو لوگوں کو تو یہ ملا نہیں ہے۔ اتنا زیادہ پیار اپنی بیوی سے کیا، ان کے نام پر تاج محل بنا دیا، اور کیا اس نے بعد کے لوگوں کے لیے بہترین قسم کا لال قلعہ بنا کے دے دیا، کیا نمک حرام قسم کے لوگ اس پہ سوار ہو کر کے باضابطہ اسی پہ سوار ہو کے اسی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے بھی ہیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مشرکین تھے، ان کے بالمقابل گزشتہ قوم تعداد میں بھی زیادہ تھی، اشد قوتاً، طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، بڑے قوی الہیکل، عظیم الجثہ، ڈیل ڈول والے لمبے تڑنگے لوگ وہاں موجود تھے۔ علاوہ ازیں وآثاراً فی الارض، اس کے دو معنی کیے گئے، زمین کو جوتنے والے یا زمین میں نشانات قائم کرنے والے، اونچی اونچی بلڈنگیں قائم کر دی۔ کلکتہ میں اونچی اونچی بلڈنگیں قائم ہو رہی ہے، ابھی بہت پیچھے ہے۔ جو نقش و نگاری، جو مضبوط عمارتیں گزشتہ زمانے کے لوگوں نے قائم کی ہے، ابھی اس کے پاسنگ بھی نہیں گئے۔ اونچا مکان بنا سکتے الگ سی بات ہے، لیکن مضبوطی وہاں تک نہیں پہنچی۔ کتنا بڑا بڑا ڈیگ، وہ قدور الراسیات کا، ایسا ڈیگ جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، وہ جمع ہوا ڈیگ تھا، تھوڑی سی نقالی کی گئی تو اجمیر میں بڑا سا ڈیگ بنا دیا گیا، جس میں کھچڑی پکتی ہے، اور کیسی کھچڑی پکتی ہے کہ وہ کھچڑی پکاتی رہتی ہے۔
اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو قرآن نے کیا کہا، جو پہلے قوم گزر چکی ہے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اشد قوتاً، یہ قوت کے اعتبار سے بھی سخت تھے، وآثاراً فی الارض، اور ساتھ ساتھ روئے زمین پر نشانات قائم کرنے والے بھی تھے۔ لیکن ہوا کیا، فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان کے یہ کارنامے، ان کے تیار کردہ چیزیں اللہ کے عذاب کے بالمقابل کچھ کام نہ سکی۔ ما اغنى عنہم، ان کو کچھ کام نہیں دے سکے، ما كانوا یکسبون، جو یہ کرتے رہے، اور دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کیا تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے کیے کرائے یا آپ کے کچھ کام نہیں ہے۔ ایسا ہوتا کہ آپ کو بچا لیا جاتا، آپ قلعہ بنائے، قلعہ میں محفوظ رہ جائے، بچ جائے، کوئی نہ ملک الموت آئے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب آئے گا، ایسا تو نہیں ہوا۔ پھر ہوا کیا، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ تباہی و بربادی آئی کیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کیوں، اس کی ایک وجہ بتائی۔ کیا بتایا، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس ان کے رسول اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر آ پہنچے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے، کچھ نشانیاں بھی لے کر آئے۔ کیا ہوا، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو قوم کے بعد جو بچا کچھا علم تھا اسی پہ اترانے لگے، اپنے پاس موجود علم کے مطابق وہ پھولے نہیں سما رہے تھے، ہم کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ مطلب کیا تھا، دنیاوی علوم و فنون والے انسان اگر اللہ کے نبی کی جانب سے دلیل و برہان پر مشتمل کسی بات کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت جہالت کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اصلی علم تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ ان کے پاس علم کچھ تھا، جو فنون تھے، جو اس کو ہنر کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم وہی ہے ما قال اللہ وقال رسولہ، جس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اسی کا نام علم ہے۔ دنیا میں جتنے علوم حاصل کیا تھے، اس کا نام علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، یہ کریہ زمان، یہ روزی روٹی کمانے کے ذرائع ہیں، زندگی بسر کرنے کی صورتیں، لیکن اصلی علم تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے آتا ہے۔ تو کفار و مشرکین کے سامنے اور گزشتہ تمام قوموں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا تو عام تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا غریب قسم کا انسان ہے، کیا سمجھائیں، کیا بتائیں گے، سمجھتے نہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتنا بڑا مقام اسے عطا کیا۔ لیکن جن کے پاس کوتاہ نظری ہوتی ہے، جو کم ظرف قسم کا انسان ہوتا ہے، اپنے پاس موجودہ علم کو بڑا سمجھتا ہے اور انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کو حقیر سمجھتا ہے۔ آج یہی چیز پائی آتی ہے، آج ہمارے درمیان انبیاء اور رسول نہیں ہے، لیکن ہم انبیاء اور رسول کی وراثت موجود ہے، اور نبی وراثت میں علم ہی چھوڑتے ہیں۔ اس لیے علماء کو کہا جاتا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ آج بھی دنیاوی علوم فنون کے دل دادا انسان علماء حضرات کو اپنے جوتی کے پیر کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اپنے پیر کے جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، سمجھتے ان کے پاس کیا ہے۔ لیکن جب مسائل اٹکتے ہیں تو بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا گیا ناک رگڑ کے انہیں مولوی کے پاس جاتے ہیں، ذرا مسئلے وضاحت کر دیجئے، باپ مر گیا تو جنازہ پڑھنے کی توفیق اور صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے، اسی گئے گزرے بچے کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا تاثر ہوتا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم پر پڑھنے والے افراد ہیں۔ لیکن جب مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، نام رکھنا ہے مولوی صاحب کے پاس جائیے، عقیقہ کرنا ہے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی لائق ہوگی، رات کے 12 بجے 1 بجے مولوی صاحب ذرا میرے بیٹے کو دم کر دی، اس کے پیٹ میں درد پڑا ہوا، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے آفس سے بلاتا ہے، لیکن مسجد کا دروازہ اور مولوی کا دروازہ ہمیشہ آپ کا کھلا رہتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوتا ہے اندازہ لگا لیجیے۔ کیوں ایسا ہے؟ وہی کفریہ ذہنیت ہے جو گزشتہ زمانے کے لوگوں کی تھی کہ انبیاء کی تعلیم کا مقام کیا ہے، وہ تو محدود چیزیں ہیں، وہ
یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، ہمیں آسمان و زمین کے درمیان کی بات سناؤ۔ کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے رسول ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ پہنچ گئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو ان لوگوں کے پاس جو علم تھا اسی پہ شیخی بگاڑنے لگے اور اسی پہ اترانے لگے، اسی پہ پھولے سمانے لگے، پھولے نہیں سمانے لگے۔ وَحَاقَ بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ تو ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ہماری سوچ تو بہت اونچی ہے، ہماری اڑان تو بڑا اونچا ہے، ہم بہت دور تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ تو سب کو کمتر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہی مزاج آج بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اونچی اڑان اڑنا چاہے اور کتاب و سنت کی رہنمائی ان کی جائے اور صحیح راستہ سے ڈگر بتلایا جائے، حلال و حرام کی تمیز کراتے ہوئے غلط اڑان سے بچنے کی کوشش کی جائے، تو یہ کہتے ہیں مولوی لوگ کسی کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کی خیر خواہ ہے، بدخواہ نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ترقی کے منازل طے کر لیں گے، لیکن اخروی اعتبار سے جو جہنم کے گڈھے میں گریں گے وہ اسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب مذاق اڑاتے ہیں، جس چیز کا لوگوں نے مذاق اڑایا اسی چیز نے اسے دبوچ لیا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں کہا اللہ کا عذاب آ جائے گا، نبی اور رسول کو ہلکے مت لو، ان کی بات کو وزن دینے کی کوشش کرو، اگر خلاف ورزی کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تھوڑی دیری ہوئی، انسان کو سدھرنے سنورنے کا موقع دیا، اصلاح کرنے کی مہلت دی گئی، میں اپنے حالات کو سدھار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے نزول میں تاخیر کر دی۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ بار بار جس کی دھمکی سناتے وہ کہاں ہے؟ تو جس کا مذاق اڑا رہے تھے، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کے یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اسی نے اپنے لپیٹ میں سے لے لیا، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے جب عذاب آیا تو دم بخود ہو کر کے، دم خوردہ ہو کر کے، یعنی بے دم ہو کے رہ گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، بڑے بڑے لوگوں کی ہیکڑی نکل لاتی ہے، سارا اترانا، سارا تکبر کرنا، شیخی بگاڑنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب عذاب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہنا شروع کیا ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جس کو اللہ کے ساتھ ہم شریک کرتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ عذاب کے ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان جہاں کنی کے عالم میں چلا جائے اور غرارے کا عالم ہو، اب تب کی بات ہو، اب لاکھ توبہ کر لے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جھلکیاں نمودار ہو جائیں تو آدمی اس عذاب کو دیکھ کے سوچتا ہے اب تو پھنس گئے، اب تو نکل نہیں سکتے ہیں، چلو فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ اس توبہ کا اور اس ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا، فرعون جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جب غرقاب ہونے لگا اور ربکیاں مارنے لگا تو کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پہ بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ کیا بچا لیے گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک قوم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین موقع پر بچنے کا موقع دیا ہے، باقی کسی قوم کو مہلت نہیں ملی، وہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب انہیں احساس ہو گیا کہ آپ تباہی و بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، قوم کے پورے لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے گری ازاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک موقع دیا۔ یہ استثنائی قوم ہے، باقی کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں۔ اسی قرآن کا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو کہنا شروع کیا ہم صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم اس تمام کا انکار کرتے ہیں جس کو اللہ کے شریک ہم کیا کرتے تھے۔
فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، قرآن کہتا ہے جب ہمارے عذاب کو لوگوں نے دیکھ لیا، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اب دیکھا کہ مر رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، آدمی برائی کے اندر لت پت ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا، اب برائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چھوڑ کے کیا کرو گے؟ اب تو تمہارے پاس طاقت ہی نہیں، مال تمہارے پاس تھا، دولت تمہارے پاس تھی، اس کے گل چرے تم نے اڑا دیے، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے مال و دولت کا دریا بہا دیا۔ جب کنگال ہو گئے اب توبہ کر لیا، تو توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب تو مجبوری میں توبہ کریں کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، پیسے خرچ کر کے کسی کی عزت و ناموس کو لوٹ نہیں سکتے کیونکہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، اب توبہ کر لیا۔ شیر اگر بڑھاپے میں شکار نہیں کرتا ہے تو کمال تھوڑے ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کے سامنے شکار موجود ہے، بیٹھ کے رہے نہیں شکار کرتا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس طاقت و توانائی ہے اور وہ غلط کام کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا، جب ہمارا عذاب ان لوگوں نے دیکھ لیا تو ایمان لائے، ان کا ایمان لانا ان کو ذرہ برابری فائدہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے جو ان سے پہلے ان کے بندوں میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کیا چلا آ رہا ہے؟ کہ عین موقع پر کوئی انسان ایمان قبول کرے گا تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت میں کافر لوگ، انکار کرنے والے لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اخیر کی بات اہل مکہ کو سنائی گئی کہ ماننا ہو تو مان لو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جب اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، اس وقت ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تمہارے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے جب طاقت و توانائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، تم کسی قسم کے مجبور نہیں ہو بلکہ تم اپنے اختیار میں ہو، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیاری قوت کا استعمال کرو اور اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تب تو بچ سکتے ہو۔ لیکن عذاب کی جھلکیاں نظر آ جائے اس کے بعد بچنے کی کوشش کرو گے تو کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ کہا قرآن نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ یہاں پر سورہ المؤمنون ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ الہی ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔